Aspire College of Excellence. Modern way of learning classical Islam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. پیارے بھائیوں، عزیز طلباء و طالبات، آج کی ہماری یہ مجلس علم، علماء اور طلبۃ العلم کی مجلس ہے. اس مجلس میں کچھ علم سے متعلق کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے توفیق دی کہ اپنے علماء کرام اور عزیز طلباء و طالبات کے سامنے بیٹھ کر کچھ علمی بات کروں. مولانا عبدالسلام مدنی کا شکریہ، انہوں نے اس کی دعوت دی اور اصرار کیا. اللہ ان کو جزائے خیر دے. عزیز بھائیوں، بہنوں، بیٹوں، بیٹیوں، آپ طالب علم ہیں اور علم کے معنی کسی چیز کی حقیقت کو جاننا ہے، اور علم کی ضد یا علم کا اپوزٹ جو ہے وہ جہل ہے، کسی چیز کی حقیقت کو نہ جاننا. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے تو ہر چیز سے لا علم ہوتا ہے. فرمان باری تعالی ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اللہ رب العزت نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا ہے کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اور اسی نے تمہیں آنکھ، کان اور دل دیا تاکہ تم اس اللہ کا شکر ادا کرو. پیٹ سے نکلتے ہی اللہ رب العزت کی رحمت اور مہربانی کی بچے کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کو اس بچے کے دل میں ڈالتا ہے، دل میں علم ڈالتا ہے. ماں کی چھاتی منہ میں آتے ہی منہ کو کیسے ہلائے اور دودھ کو کیسے کھینچے، ماں نہیں سکھا سکتی کہ منہ سے کھینچ کر دودھ نکالے. الحمدللہ رب العالمین. پھر اللہ نے دل میں علم ڈالا کہ بھوک لگے، سردی لگے، گرمی لگے، کوئی تکلیف پہنچے تو روئے، تو ماں اور یا جو اس کے ارد گرد ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے. پھر جب بڑا ہوتا ہے تو دیکھ کر اور سن کر ضرورت کے مطابق علم سیکھتا ہے، کسی سے سن کر کے. اگر دیکھ نہیں سکتا، بینا نہیں ہے، اگر دیکھ سکتا ہے تو پڑھ بھی سکتا ہے، لیکن پڑھنے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ بینا بھی ہو یا پڑھنے والا ہو، حروف جانتا ہو. سب سے پہلی آیت جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی پر نازل فرمائی وہ سورہ اقرا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، سورہ علق کی آیت ہے. اقرا بسم ربک، یہاں حکم ہے کہ اللہ کے نام سے پڑھو. تو جب بڑا ہوتا ہے تو دیکھ کر اور سن کر علم سیکھتا ہے. علم کے اہم طریقے کسی چیز کو دیکھ کر جاننا یا اس کے بارے میں سن کر جاننا یا دل سے سوچ سمجھ کر کسی نتیجے سے علم حاصل کرنا، یہ علم کے طریقے ہیں. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اشارہ فرمایا ہے کہ تم پیٹ سے نکلتے وقت کچھ نہ جانتے تھے مگر علم کے آلات
اللہ تعالیٰ نے تمہیں نوازا، اس پر تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ انسان عالم نہیں پیدا ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم میں بغیر سند کے نقل کرتے ہیں، انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے کے لیے، علم سیکھنا ہو تو اس کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں، علم سیکھنے ہی سے آئے گا۔ اور تعلم کا صیغہ ہمارے عربی پڑھنے والے جانتے ہیں، جس میں تکلف ہوتا ہے، باب التفعل میں تکلف ہوتا ہے، یعنی اس میں تکلیف اٹھا کر کے، محنت کر کے، جد و جہد کر کے علم حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ ٹکڑا حدیث معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، ایک ٹکڑا ہے یہ انما العلم بالتعلم، حضرت معاویہ کی حدیث کا ٹکڑا یہ ہے، یا ایھا الناس تعلموا، اے لوگو علم کو سیکھو، انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لوگو علم سیکھتے رہو اور تکلیف برداشت کر کے سیکھو، تکلیف برداشت کر کے ہی سیکھنے سے علم آئے گا، اسی طرح فقہ سیکھنے ہی سے آئے گی، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ رکھتا ہے اسے دین کی فقہ اور سمجھ دیتا ہے۔ میری نظر میں اس وقت علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم دین، دوسرے علم دنیا۔ علم دین وہ پورے دین سے متعلق، اسلام سے متعلق، ایمان سے متعلق، آخرت سے متعلق جو کچھ ہے سب اس میں داخل ہے۔ اور دوسرا علم جو ہے وہ علم دنیا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو حکم دیا ہے کہ دین کے ساتھ دنیا کے امور بھی حسب حاجت سیکھو۔ ابونا آدم علیہ السلام کے بارے میں ہم سب سورہ بقرہ کی آیت پڑھتے ہیں، شروع ہی میں وعلم آدم الاسماء كلها، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دین و دنیا کی چیزوں کے نام سکھائے۔ لیکن علم دین کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ علم جس کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اسی علم کے بارے میں نبی کریم اسی علم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو سب پر فرض ہے۔ اتنی بات ہم سب جانتے ہیں، مگر اس پہلو پر ہم بہت غفلت برتتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت ہر وہ چیز ہے جو اللہ کو پسند ہے، جس کے کرنے کا حکم دیا ہے تو اسے کرنا ہے، اور جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جانا ہے۔ تو پھر ہر شخص کو اتنا علم سیکھنا ہے کہ ہمارا رب کون ہے، اس کے کیا حقوق ہیں، ہمارا دین کیا ہے، اور ہمارے نبی کون ہیں۔ ہر شخص کو جاننا ضروری ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا دین اسلام ہے، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا، اور آپ کے بعد تمام انبیاء کی شریعتیں آپ کی لائی ہوئی شریعت کے ساتھ، آپ کی لائی ہوئی شریعت کی وجہ سے منسوخ ہو چکی ہیں۔ اب اگر کوئی یہودی اور نصرانی اپنے دین پر عمل کر رہا ہے، اسلام کو نہیں قبول کر رہا ہے، فلن یقبل منہ، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہ کریں گے۔ گویا ہر شخص کو قبر کے 3 سوالات کا جواب تیار کرنا ہے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہیں، ان کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں سیکھنا ہے۔ ان تینوں کے جواب میں پورے دین کا خلاصہ ہے۔ اللہ کا حق پہچانو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق پہچانو، اپنے دین کے حقوق کو بھی ادا کرو۔ اسی طرح علم دین کی دوسری قسم جو ہے وہ تخصص، اسپیشلسٹ ہونا، دین کا وسیع علم حاصل کرنا۔ تو یہ علم یا اس قسم کے علم کا حاصل کرنا ہر شخص پر فرض نہیں ہے، مگر اللہ کے حکم کے مطابق ہر قوم میں کچھ ایسے لوگوں کا ہونا ضروری ہے کہ وہ دین کا وسیع علم حاصل کر کے عام لوگوں کو حسب ضرورت فتویٰ دیں، رہنمائی کریں۔ دونوں طرح کا علم دین
اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لیا جائے گا۔ ایک عالم اگر کسی مدرسے کا معلم ہے اور وہ دین کا وسیع علم رکھتا ہے، اللہ نے اسے وسیع علم سے نوازا ہے، تو عوام کو اللہ کی کتاب اور پیارے رسول کی سنت یا حدیث سے علم سکھائے، اور جیسا کہ جب وہ فتویٰ کے منصب پہ بیٹھے یا بعض دوسرے مسائل کی ضرورت پڑے تو جو مسائل واضح طور پر قرآن و سنت میں ہیں انہی کا فتویٰ دے، اور اگر قرآن و سنت میں وہ صحیح مسائل منصوص نہیں ہیں تو علماء کے اقوال کو ڈھونڈے اور قیاس کرے۔ یہ ہمارے دین کے اصل الاصول ہیں۔ صحابہ کرام اور ائمہ اعظام ابو حنیفہ، مالک، شافعی رحمۃ اللہ علیہ اسی اصول کے پابند تھے۔ دین کا عمومی علم حاصل کرنے کے بعد اگر ایک طالب علم بڑا فقیہ عالم بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسباب استعمال کرے، علماء کے پاس بیٹھے، مدارس میں محنت کر کے علم حاصل کرے۔ اگر علم دین کا واجبی علم حاصل کرنے کے بعد وہ دنیاوی علوم، طب، ڈاکٹری یا انجینئرنگ، کیمسٹری یا اور کوئی علم سیکھنا چاہتا ہے تو اپنے دین کو برتتے ہوئے توحید، صلاۃ و صوم، اسلامی شکل و صورت کے ساتھ وہ کوئی بھی علم سیکھے، جب اس نے اپنی بنیاد مضبوط کر لی تو انشاءاللہ وہ کسی میدان میں جائے وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ جیسا کہ علامہ اکبر الہ آبادی نے کہا ہے، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں پہ اڑو، چرخ پہ چھولو، پر ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ کہیں بھی رہے، کسی بھی میدان میں رہے، وہ اپنی شناخت کو باقی رکھے، اللہ کے ساتھ رہ کر کے اللہ کی مدد اس کی ہر حالت میں، ہر موضوع میں، ہر موڑ پر اس کو ملے گی۔ اگر نیت اچھی ہے تو وہ علم کی فضیلت میں شامل ہو کر اسے اس دنیاوی علم کو جن کو وہ اچھی نیت سے حاصل کر رہا ہے اس کا اجر ملے گا۔ ایک مسلمان کا ہر کام اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، اور اللہ کی مرضی کے مطابق اسی وقت ہوگا جب اس کام میں دو شرطیں پائی جائیں، جیسا کہ علماء کا اتفاق ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو، یعنی صرف اللہ کی رضامندی مطلوب ہو۔ کوئی بھی کام کرنا چاہے، اللہ کی دنیاوی کام ہو یا دینی کام ہو، اللہ کی رضامندی مطلوب ہو، اور طالب علم اپنے دل پہ یہ چیز گزارے کہ اے اللہ، میں انجینئر بننا چاہتا ہوں صرف تیری رضامندی کے لیے، تاکہ میں امانت داری سے قوم کی خدمت کر سکوں، اور اس کے ذریعے تو مجھے حلال روزی دے۔ اے اللہ، میں علم دین سیکھنا چاہتا ہوں صرف تیری خوشنودی کے لیے، تاکہ میں امت کے مسائل کو حل کر سکوں، انہیں تیرا پیغام پہنچاؤں، قرآن و سنت سکھاؤں، اور تو مجھے اس کے پیچھے حلال روزی دے۔ یہ پہلی شرط ہے کہ ہماری نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہو، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو۔ پیارے بھائیوں، ہر شخص کے لیے وہی چیز حاصل ہوگی ہر شخص کو جو اللہ نے اس کے لیے مقدر کر رکھا ہے۔ اس لیے بدنیتی سے ہم اپنی محنتوں کے اجر کو ضائع نہ کریں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کی نیت حاضر نہیں ہوتی، کام شروع کر دیتا ہے تو بعد میں نیت کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور اللہ کے لیے انشاءاللہ اس کو تحسین نیت یا حسن نیت کا اجر ملے گا۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو اللہ سے ملاقات اور حساب و کتاب کی امید رکھتا ہے، خوف رکھتا ہے، وہ عمل صالح کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ امام زہری کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا کے لیے علم سیکھنا شروع کیا، لیکن ابا ان یکون الا للہ، لیکن اللہ کی مہربانی سے وہ اللہ کی رضامندی کے لیے ہو ہی گیا۔ اللہ کی رضامندی کے لیے حصول علم کی مدح و ثنا اللہ اور رسول نے فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
فرمان باری تعالیٰ ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ مومنوں اور اہل علم کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اگر اہل علم اپنے علم پر عامل ہے، صاحب علم اپنے علم پر عامل ہے، اخلاص کے ساتھ عمل کر رہا ہے، تو دشمن بھی اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اخلاق علم کے ساتھ اخلاق برتتے ہوئے اگر وہ دشمن سے بھی مقابلہ کر رہا ہے تو دشمن بھی اس کی تعریف کرتے ہوئے مجبور ہو جائے گا، تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ یہ تو دنیا کی بلندی ہوئی، آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے درجات کو بلند کرے گا۔ یہ علم دین ہو یا علم دنیا ہو، انبیاء کی وراثت ہے۔ علم انبیاء کی وراثت ہے، کتنی بڑی مبارک وراثت ہے۔ عالم دین انبیاء کا وارث ہے۔ دنیا کا کام دنیا دار بھی کرتا ہے، مگر انبیاء کی تعلیمات سے دور رہ کر کرتا ہے، اس وجہ سے وہ اجر سے محروم۔ مگر عالم وہی کام انبیاء کی تعلیم کے مطابق کرتا ہے تو یہ وراثت انبیاء کا حامل ہوا۔ فرمان نبوی ہے، پیارے رسول فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء ولم یورثوا درہما ولا دینارا انما ورثوا العلم فمن اخذ بالعلم فقد اخذ بحظ وافر۔ علماء وارث انبیاء ہیں۔ انبیاء نے ان علماء کو دینار اور درہم کا وارث نہیں بنایا ہے، علم کا وارث بنایا ہے۔ مخلص طالب علم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص علم حاصل کرنے کے راستے پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا راستہ چلائے گا، اور فرشتے طالب علم کی خوشی کے لیے اپنے پر ان کے لیے بچھاتے ہیں۔ عالم کے لیے زمین و آسمان کے تمام باشندے استغفار کرتے ہیں، یہاں تک کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی ان کے لیے دعا کرتی ہیں۔ تاکیداً عرض ہے کہ طالب علم کے لیے خواہ وہ دین کے علم کا طالب علم ہو یا دنیا کے علم کا طالب ہو، اخلاص اور لوجہ اللہ اس کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور یہ فضیلتیں جو ذکر کی گئیں یہ ہر اس طالب علم کے لیے ہے جو اخلاص اور برتتے ہوئے لوجہ اللہ علم حاصل کر رہا ہے۔ دوسری بات، اپنے علم کو وہ شخص، ایسے شخص کے لیے خوشخبریاں ہیں ایسے کہ اپنے علم کو اپنے اوپر نافذ کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ مومنوں، ایسی بات کہتے کیوں ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے ہو؟ اللہ کے ہاں سخت ناراضگی، بہت بڑی ناراضگی کا سبب ہے کہ کوئی بات دوسروں کو سکھاؤ اور خود اس کو نہ کرو۔ تیسری چیز جو اہم ہے، سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے ملے جلے، علم کا اثر اس کے اوپر ظاہر ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ قرآن کے ترجمان تھے، کان خلقہ القرآن۔ اور پھر اپنے علم سے دوسروں تک، اپنے علم کو دوسروں تک حتی الامکان وہ استطاعت پہنچائے۔ فرمان نبوی ہے بلغوا عنی ولو آیہ، ایک ہی بات اگر تمہیں معلوم ہے تو میری طرف سے تم اس کو لوگوں تک پہنچا دو۔ اخلاص اور اتباع رسول کے بعد سعی، جد و جہد، کد، یہ علم کے حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى۔ کیا خبر نہیں لگی جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں تھا، جنہوں نے اللہ سے وفاداری کی؟ کہ اللہ کا قانون ہے کہ کوئی ایک مجرم
کسی مجرم کا گناہ کوئی دوسرا شخص نہیں اٹھا سکتا یا نہ اٹھانے کا مکلف نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ بھی اللہ کا قانون ہے پرانی کتابوں میں، اور وہ اسلام میں بھی وہی ہے، لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی کچھ حاصل ہوگا جس طرح کی وہ کوشش کرے گا اور جس چیز کے لیے کوشش کرے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، وَإِنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اس کی کوشش دیکھی جائے گی۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، اگر اچھی کوشش ہے تو پورا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا ہے، مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا۔ جو شخص کسی بھی کام سے دنیا صرف طلب کر رہا ہے تو ہم اس کو دیں گے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ لیکن وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا، جو آخرت کے لیے کام کر رہا ہے، آخرت کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کے لیے کوشش کر رہا ہے تو اس کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ کوشش اور حرص ہی سے علم حاصل ہوگا۔ اللہ رب العزت کا قانون ہے، ایک کافر بھی دنیا میں محنت کرے گا تو اس کو محنت کا پھل دے گا۔ ہم طالب علموں کے لیے ہمارے اسلاف کا اسوہ کافی ہے، ہم اپنے اسلاف کا اسوہ اپنے سامنے رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب سے پہلے سلف حفظ قرآن کے لیے بڑی محنت اور تندہی سے جلدی حضرت ابراہیم کے سامنے یاد کر لینے کی کوشش کرتے تھے، حفظ قرآن کے لیے یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں پیارے رسول کو مخاطب کر کے فرمایا، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، قرآن یاد کرنے کے لیے جلدی آپ زبان کو حرکت نہ دیں، ہم آپ کے دل میں قرآن کو اکٹھا کریں گے اور آپ کو پڑھائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے پائے کے صحابی ہیں، بھوکے پیاسے رہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل کر آپ سے علم اور حدیث سیکھتے تھے، علم کے حصول کی لالچ میں کمائی وغیرہ نہ کرتے تھے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی ہاتھ سمیٹ کر اور صرف علم حاصل کرنے کے لیے دوسروں کا محتاج ہو کر بیٹھ جائے، کمائی نہ کرے۔ کمائی کرے، ہمارے صحابہ میں عام طور پر یہی خوبی تھی کہ وہ اپنی روزی بھی کما لیتے تھے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو حاصل کرنے کی ہماتن کوشش بھی کرتے رہتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی صحابہ کے ساتھ چبوترے پر، صفہ جس کو کہا جاتا ہے پیارے رسول کی مسجد مبارک میں جو چبوترا جس کا نشان اب بھی پایا جاتا ہے، وہیں رہتے اور سوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے کھانے کا انتظام فرماتے، لیکن ایسے حالات بھی گزرتے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خود کھانے کو نہ پاتے تو لوگوں کو کہاں سے کھلاتے۔ تو ایسے سخت حالات بھی معلم انسانیت اور آپ کے شاگرد متعلمین دین پر بھی گزرے ہیں۔ آج کل رہائشی ہاسٹل اور اس میں رہائی ہاسٹل ہوتے ہیں، مدارس میں ہوتے ہیں، ایسے طلباء کو چاہیے جن کے کھانے پینے کا اور تمام آرام کی چیزوں کا انتظام ہے، اپنے وقت کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں۔ کوششوں کا نتیجہ مختلف بھی ہوتا ہے، ان سعیکم لشتی، لیکن انسان کو ہمت بلند رکھنی چاہیے۔ ایک طالب علم جس کے بارے میں یہ بھی وہ سوچ رہا ہوگا کہ میرے لیے علم نحو بڑا مشکل علم ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے، نحو ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، قرآن حفظ نہیں ہوتا ہے، تو پیچھے نہ پڑے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے گڑ گڑائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہمارے راستے میں جو کوشش کریں گے ہم ان کے لیے راستہ کھولیں گے۔ تو اللہ پر ایمان رکھیں، اس نے وعدہ کیا ہے کہ انسان کی کوشش رائگاں نہیں ہوگی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، شرط ہے کہ لوگ یہ کوششیں اللہ کے حکم کی روشنی میں کریں۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں یحییٰ بن ابی کثیر کا ایک قول نقل کیا ہے،
لا ینال العلم براحت الجسد، جسم کو آرام دے کر کے علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ پرانے زمانے میں کہا گیا ہے بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سہر اللیالی، محنت اور جانفشانی ہی سے ترقی ملتی ہے، راتوں کو جاگ کر ترقی کے اسباب حاصل کرنے ہیں۔ متنبی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، پرانے زمانے میں پڑھا تھا، وَإِذَا النُّفُوسُ كَانَتْ كِبَارًا تَعِبَتْ فِي مُرَادِهَا الْأَجْسَامُ، جب ہمتیں بڑی ہوتی ہیں تو مقصد کے حصول میں جسم کو تھکنا پڑتا ہے۔ امتحانات میں محض پاس ہو جانا آسان ہے، لیکن اونچے نمبرات حاصل کرنے کے لیے تھکنا، رات میں جاگ کر کے اور وقت کی حفاظت کر کے مذاکرہ اور اس کا مراجعہ کرنا یہ ضروری ہوتا ہے اونچے نمبرات حاصل کرنے کے لیے۔ جنت حاصل کرنے کے لیے اس نفس کو اللہ کے ہاتھ سے بیچنا ہوتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے جنت کے بدلے مومنوں کے جانوں کو خرید لیا ہے۔ اس وجہ سے مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، صلاۃ نیند سے اچھی ہے۔ طلب علم کی کوشش میں صحابہ ہم سب کے لیے نمونہ ہیں کہ 23 سال کی مدت میں لا علمی اور جاہلیت سے نکل کر کے تمام صحابہ عالم اور دنیا کے معلم ہو گئے۔ بخاری شریف میں حضرت کتاب العلم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ایک پڑوسی دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کا قصہ ہے کہ دونوں نے باری باندھ رکھی تھی، روزی کمانے کی غرض سے ہر ایک روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے علم نہیں سیکھ سکتا تھا، تو دونوں نے باری باندھ لی کہ ایک دن میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں، تم ہمارے کام کرنا اور میں جو کچھ سیکھوں گا آ کر کے بتا دوں گا، دوسرے دن تمہارے کام دن کے میں کروں گا، تم پیارے رسول کی خدمت میں جا کر کے علم حاصل کرنا اور جو کچھ سیکھنا مجھے بتا دینا۔ چنانچہ صحابہ نے اس طرح بھی علم حاصل کیا۔ ہمارے اسلاف علم کے حصول کے لیے لمبے بامشقت سفر کرتے تھے، جا کر جانفشانی سے علم حاصل کرتے۔ ایک قصہ ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابی حاتم محدث ابن المحدث کہتے ہیں کہ ہم کچھ طلبہ مصر میں 7 مہینے تک رہے، اس درمیان ہمیں شوربہ کھانا نصیب نہیں ہوا۔ دن بھر مشائخ کی مجلسوں میں حاضری ہوتی، رات میں جو کچھ لکھا ہوتا یا جو کچھ ان سے لیا ہوتا اس کی تصحیح کرتے اور مذاکرہ کرتے۔ ایک دن میں اور میرے ایک ساتھی شیخ کے پاس جا رہے تھے تو خبر لگی کہ شیخ محترم کی طبیعت ناساز ہے۔ واپس آ رہے تھے گھر کو، راستے میں مچھلی بک رہی تھی تو مچھلی خرید لی۔ جب مچھلی لے کر گھر پہنچے تو دوسری مجلس کا وقت ہو چکا تھا۔ مجلس میں چلے گئے، اسی طرح حاضری ہوتی رہی، مچھلی کے پکانے کا موقع نہ ملا۔ 3 دن گزر گئے، مچھلی سڑنے کے قریب ہو گئی تو ہم نے اسے کچا ہی کھا لیا۔ اللہ اکبر! اتنا موقع نہ ملا کہ کسی کو دے دیں وہ بھون دے۔ سستی اور راحت پسندی یا علم یا اور کسی کام کے حصول میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے۔ آج کل طلباء کے لیے تمام سہولتیں مہیا ہوتی ہیں، لیکن اکثریت راحت پسند اور سست ہوتے ہیں، اس لیے مقصد میں وہ کامیابی حاصل نہیں کر پاتے جیسی ہونی چاہیے۔ علم کے حصول کے لیے وقت کا استحصال، وقت کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ آج کی دنیا میں انسان کو لایعنی چیزوں میں مشغول کرنے والی اشیاء، آلات بہت کچھ متوفر ہیں۔ پرانے زمانے میں بھی زمانے کے لحاظ سے علم سے غافل کرنے والی اشیاء تھیں، لیکن اخلاص اور علم کی فضیلت کا حصول ان کا پہلا مقصد تھا۔ تقوی اور خشیت الہی کا حصہ زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھا تھا۔ یہ ایسی چیز ہے جو اللہ سے تعلق قائم کر کے حاصل کی جا سکتی ہے۔ تقوی اور خشیت الہی کا حصہ ان کو زیادہ ملا تھا، اسی قدر ان تمام ملہیات سے
وہ حضرات مغریات سے دور رکھ کر علم سیکھا کرتے تھے۔ تاریخ بغداد میں مکے کے کسی عالم کا ذکر ہے کہ مکہ سے بغداد علم حاصل کرنے کے لیے گئے، 3 سال کی مدت میں 3 سال کی مدت میں انہوں نے اپنے وقت کی سخت حفاظت کی اور کسی ایسی چیز میں اپنے کو مشغول نہ کیا جو علم سے غافل کر سکے۔ حجاج کرام کے ذریعے گھر والوں کے خطوط انہیں پہنچتے رہے، لیکن انہوں نے خطوط تک نہ کھولے اور نہ پڑھے۔ جب مکہ واپسی کا ارادہ ہوا تو خطوط کو کھولا اور پڑھا تو معلوم ہوا کہ تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا، تمہارے چچا کا انتقال ہو گیا، تمہارے فلاں رشتہ دار دنیا سے رحلت کر گئے، وغیرہ وغیرہ۔ خطوط پہلے اس وجہ سے نہیں کھولے تھے کہ یہ سب چیزیں یقیناً گھبرا دینے والی ہیں، آدمی انسان ہے، متاثر ہو سکتا ہے، اس لیے خطوط کی طرف انہوں نے نظر ہی نہیں کیا۔ طالب علم کے اہم آداب میں اساتذہ اور معلمین کا احترام بھی ہے۔ بہرحال بہت سے آداب ہیں، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے میں اب اپنی گفتگو کا رخ اساتذہ اکرام کی طرف موڑنا چاہتا ہوں۔ اساتذہ کے اوپر واجب ہے کہ امت کے نونہالوں کی تربیت، امت نے ان کے ہاتھوں میں ان بچوں کو جن کے دل شیشے کی طرح صاف ہوتے ہیں وہ ہمارے ہاتھوں میں دیے ہیں، ان کی تربیت کو ایک امانت سمجھیں۔ اللہ کا حکم ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانتوں کو امانت کے حقدار تک پہنچائیں۔ امانت داری کا تقاضا ہے کہ اپنے طلباء کو کوئی ایسی بات نہ سکھائیں جو دین کے خلاف ہو، یا جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے قانون کے خلاف سکھا کر کے اپنے بچوں کو ہم ضائع کرنے کی کوشش نہ کریں، اور ان کو بغیر کسی مذہب کی تقلید کے کتاب و سنت اور صحابہ و ائمہ کا عمل اور عقیدہ بتائیں۔ تمام امت کے علماء سے گزارش ہے کہ ہندوستان جیسے ملک میں جہاں وہ اقلیت میں ہیں اور جہاں ان کی ذات اور شناخت کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان سب کے وجوہ اور اسباب ہیں۔ ان میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان آپس میں ہاتھا پائی کر رہے ہیں، آپس میں جنگ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر دنیا کے تمام مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ائمہ اعظام کی تعلیمات پر عمل کریں تو اختلافات ختم ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا ہونا ممکن نہیں جبکہ صحابہ جیسی اکھڑ قوم اسی تعلیم کے ذریعے سے ایک ہوئے تھے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یاد کرو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے لیکن اللہ کی نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے۔ تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ اگر اتحاد نہیں ہو سکتا تو اختلاف اگر ختم نہیں ہوتے تب بھی ہمیں خاص مقصد کے لیے متحد ہو جانا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں اقوام متحدہ میں یا کسی بھی اتحاد میں بہت سے ملکوں کا جو اتحاد ہوتا ہے اس میں ہر فکر کے لوگ رہتے ہیں، لیکن متفق علیہ چیز کے بارے میں اپنی رائے دنیا پر تھوپنا چاہتے ہیں۔ تو ہماری گزارش ہے کہ تمام مسلمان مل کر علوم حاصل کریں اور ہر میدان میں حصہ لیں، ڈاکٹری، انجینئرنگ، فزکس، کیمسٹری۔ ضروری ہے کہ ہم مسلمانوں کے پاس پیسوں کی کمی نہیں، ہم اپنے جامعات بنائیں، ہماری جامعات ہوں، ہماری یونیورسٹیاں ہوں، اور پورے ملک میں ٹھوس پروگرام بنایا جائے، سچائی پر مبنی علم کے حصول کا انتظام کریں، رشوت خوری، ڈونیشن کے ذریعے داخلہ کا راستہ بند کریں، محنتی اور ذہین طلبہ کی تربیت ہو، تعلیم میں دھوکہ کے ذریعے سرٹیفکیٹ وغیرہ کا راستہ بند ہو۔ کسی بھی ملک کو برباد کرنے کے لیے فوج کی ضرورت نہیں یا فوج کشی کی ضرورت نہیں، صرف تعلیم کو کمزور کر دینا کافی ہے۔ دھوکہ سے حاصل کرنے والا، دھوکہ سے علم طب کی ڈگری حاصل کرنے والا شخص لوگوں کی جان لے سکتا ہے۔ دھوکے سے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والا انجینئر
بلڈنگوں کے ذریعے ہزاروں کمزور بلڈنگیں بنا کر کے ہزاروں کی جان لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ جس طرح ہندوستان میں ہم اپنی مسجدیں بناتے ہیں، اپنی ابتدائی پرائمری یا دینی تعلیم کا اونچا انتظام کرتے ہیں، اسی طرح مسلمانوں کے اوپر فرض ہے کہ خرچ کر کے اپنے طور پر اپنے بچوں کی تربیت کا انتظام پرائمری سے لے کر کے اونچی ڈگریوں کے حاصل کرنے کا کریں۔ علم ہی سے ہم اپنی ذات اور اپنے تشخص کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ جاپان جب جنگ عظیم میں برباد کیا گیا تو اس نے علم اور صنعت کی طرف توجہ دے کر کے اب وہ پوری دنیا پر وہ چھا گیا ہے، توجہ دے کر کے پوری دنیا پر چھا گیا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ دے، مسلمانوں میں اتفاق دے۔ پیدرم سلطان بود کہتے ہوئے ہمیں شرم محسوس کرنا چاہیے۔ اور آخر میں سب سے اہم بات کی یاد دہانی کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کا مقدر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو بروئے کار لائیں، تبھی اللہ کی مدد ان کو پہنچے گی۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ مسلمانوں نے اپنے نبی کی توحید کو چھوڑ کر کے شرک پر عمل کرنا شروع کیا ہے، اور بہت سے لوگ شرک کر رہے ہیں، کھلا شرک، اپنے نبی کی صلاۃ و صوم وغیرہ کو ضائع کر کے، اخلاق نبوی کو ضائع کر کے غیر مسلموں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں۔ یہ قبریں یا آستانیں جن پر سجدہ کیا جاتا ہے، یہ اللہ کے غضب کو بھڑکا رہی ہیں، سجدے اللہ کے غضب کو بھڑکا رہے ہیں۔ علماء کوشش کریں کہ اللہ کے جناب میں جو سب سے بڑا گناہ شرک ہے مسلمانوں میں ختم ہو، تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے آپ کا زیادہ وقت لیا، دعا میں یاد رکھیں۔ اخوکم وصی اللہ محمد عباس، مکۃ المکرمہ، فی امان اللہ۔